حضرت صفیہ نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر انتہائی صبر اور ہمت سے کام لوں گی۔ ایک اور آواز گونجی، میرے چچا حمزہ نے قرابت کا حق ادا کر دیا اور نیک اعمال کرنے میں سبقت لے گئے۔ یہ وہ جملہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دہرایا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کی شخصیت کی گہری تاثیر اور مقبولیت اس قدر تھی کہ صحابی اپنے بچوں کے نام ان کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، سوال تو یہ ہے کہ اتنے بلند مرتبہ اور نامور اسلامی شخصیت کی آخر 2 دفعہ قبر کی کھدائی کیوں کی گئی؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد تھے۔ آپ اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کی حفاظت میں پیش رہتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے سامنے ہوتے ہوئے کسی کافر کی جرأت نہ ہوتی کہ نبی کے خلاف کوئی نازیبا بات بول سکے۔ اسی طرح اعلان نبوت کو 6 سال گزر چکے تھے کہ ایک دن کوئی صفا کے قریب ایک باندی نے آپ کو شکار سے واپسی پر روکا اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کو گالیاں دی اور ہاتھا پائی بھی کی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش میں آگے تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی اور طرف متوجہ ہوئے سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر زور سے وار کیا۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا اور ساتھ ہی فرمانے لگے، آج سے میرا دین وہی جو میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اگر کسی میں طاقت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ آپ مدینے تشریف لائے تو اسلامی لشکر کے پہلے لمبردار بنے۔ 2 ہجری میں ہونے والی پہلے جنگ میں آپ نے بے شمار کافروں کو جہنم واصل کیا۔ مکہ کے مشہور پہلوان جنگجو عتبہ کو حضرت حمزہ نے ایک ہی وار میں ختم کر دیا، جس کے بعد پورے عرب میں آپ کی دھاک بیٹھ گئی۔ غزوہ احد شروع ہوتا ہے کہ جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا اور کوئی نہ دے سکا۔ جبیر بن مطعم نے اپنے غلام وحشی کے، جو کہ نیزہ چلانے میں ماہر تھا، اس کو لالچ دیا کہ اگر تم میرے چچا کو قتل کرنے والے شخص حضرت حمزہ کو شہید کر دے گا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ہندا زوجہ ابو سفیان نے بھی وحشی کو کثیر انعام کا لالچ دیا، کیونکہ ہندا کے باپ عتبہ کو حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ وحشی نے حضرت حمزہ کو دھوکے سے کسی اور سے لڑائی کے دوران پیٹ میں نیزہ مار کر بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ سارا واقعہ اسی طرح بخاری اور مسلم میں روایت ہوا ہے۔ حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر ہندا نے چبایا، پھر ہندا نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ کے ناک اور کان کاٹ دیے اور انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے، بازو بند اور بازیب بنائے، اللہ، اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ کی آواز بلند ہوئی اور فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ مسلمانوں، ذرا ایک دفعہ اس منظر کو سامنے لائیں کہ جب حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کو پتا چلا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے، وہ ان کو دیکھنے کے لیے آئی تو حضور نے ان کو اپنے بھائی کا کٹا ہوا جسم دیکھنے نہ دیا۔ خیر، حضرت صفیہ کی لائی گئی چادر میں حضرت حمزہ کو کفن دیا گیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا۔ حضور فرمانے لگے، سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت حمزہ کی قبر کشائی کی پہلی روایت حضرت جابر نے بیان کی ہے کہ جسے امام مسلم اور بخاری میں بھی روایت کیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، جنگ احد کے 46 سال بعد معاویہ بن ابو سفیان کے دور حکومت میں انہوں نے ایک نہر احد کے مقام پر نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس نہر کا کام شروع ہوا تو منادی نے مدینہ میں یوں صدا لگائی، جن لوگوں کے شہید رشتہ دار احد
احد میں دفن ہیں قبر کشائی کر کے اپنے اپنے شہداء کے جسم کسی دوسری جگہ منتقل کر لیں تاکہ وہ پانی سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مدینے والے احد کی طرف نکل پڑے، جن میں بھی شامل تھا، کیونکہ میرے والد عبداللہ بن احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ میرے والد عبداللہ بھی احد جنگ میں شہید ہوئے تھے اور وہیں دفن تھے۔ میرے والد عبداللہ اور عمرو بن جموح ایک ہی قبر میں دفن تھے۔ شہادت کے وقت عمرو بن جموح کی پیشانی زخمی تھی اور میرے والد نے عمرو کی پیشانی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں دونوں شہید ہوئے، اس لیے جب صحابہ ان کا ہاتھ ہٹاتے تو پیشانی سے خون نکلنے لگا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان دونوں کو اسی حالت میں دفنا دیا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب حکومتی سپاہیوں نے میری موجودگی میں میرے والد عبداللہ اور عمرو کی قبر کھولی تو جیسے ہی عمر کی پیشانی سے میرے والد کا ہاتھ ہٹاتے تو تازہ خون کے فوارے نکلنا شروع ہو جاتے۔ یہ معاملہ دیکھ کر انہوں نے یہ قبر بند کر دی۔ اس کے بعد سپاہی حضرت حمزہ کی قبر کی طرف بڑھے اور قبر کھودتے ہوئے حضرت حمزہ کے پاؤں پر کدال لگی تو ان کے پاؤں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ تمام شہداء کے جسم تر و تازہ تھے اور حضرت حمزہ تو ایسے لگ رہے تھے جیسے سو رہے ہوں۔ جب سپاہیوں نے شہداء کا یہ عالم دیکھا تو مزید قبر کشائیوں کو روک دیا اور دوبارہ سبھی کو اسی حالت میں دفن کر دیا جیسے پہلے تھے۔ حضرت حمزہ کی دوسری دفعہ قبر کشائی ترک سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں انہوں نے 1904 میں کروائی، جب انہیں خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ حضرت حمزہ کے جسم مبارک پر پانی موجود ہے۔ انہوں نے قبر کھود کر اس کے گرد 50 فٹ گہرائی تک سیسہ پلائی دیواریں بنا دی۔